ایک بزرگ افغانی مسجد نبوی میں ملا حاجی علی محمد سے، وہ خپا نہیں ماں لوگوں نے وار ہٹایا، یہ عمر میری 80 سال سے گزر گئی، اب کسی وقت بھی بلاوا آئے گا وہ ڈیر خپا نہیں ماں کو وار ہٹائے، گھبرائے ہوا آپ ہمارے مذہب کے رہنما ہیں، تسلی رہتا سم دم ایک نیک غلط غڑوز روان ہے، لیکن یہ بہار، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ تو ختم ہو رہی ہے۔ قبر میں ایسے تھوڑی جائے گا موٹا تھا ایک دم نیچے چلا جائے، نہیں نہیں، ڈنڈے سوٹے، بخار، حادثات، تکلیفیں، پریشانیاں، اللہ تعالی انجام بخیر فرمائے۔ ہر وقت، ہر لمحہ اپنی آخری کامیابیوں کے لیے بھی فکر مند رہو اور اللہ سے خیر و عافیت مانگو۔ تو جیسے ہی مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور ابھی منکر نکیر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، تو ایک خوبصورت، مستنڈا، خوب کاٹ والا، حسین جمیل جوان آ جائے گا اور اس مردے کو کہے گا کہ ابھی آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، وہ آپ سے دنیا کی زندگی کے سوال جواب کریں گے، آپ جواب نہ دینا، آپ آرام سے رہے، میں نمٹوں گا۔ آہا، اتنے میں منکر نکیر داخل ہو گئے، وہ سوال کرتے یہ جواب دیتا ہے، یہ سوال کرتے یہ جواب، 5 سوالات ہیں، 5 جوابات ہو گئے۔ انہوں نے تسلی دی کہ ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہے، آپ آرام کریں، اور یہ بھی اجازت مانگتا ہے اور جانے لگتا ہے۔ تو یہ مردہ خوشی میں اس کو کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ نے بڑا احسان کیا ہے۔ تو وہ پیچھے پلٹ کے کہتا ہے آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کی نماز فجر ہوں، اور جو اندھیرے میں سویرے ٹائم پر بستر گرم نرم چھوڑ کر آپ اٹھتے تھے۔ آہا، انا صلاتک الفجر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی برکت سے مومن نمازی کو بچانے والے عالم آخرت کی سیڑھیوں پر اور تنگ و تاریک گلیوں میں اور ان پریشان کن مقامات پر نماز فجر جیسی دولت کام آنے والی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ یہ نہیں فرمائیے صلون، پڑھ پایا کہ کیا ہوتا ہے، نہ رکوع نہ سجدہ نہ قیام کی طرح، نہ قرات، نہ تسلی، آرام سے آپ کام کریں، یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت نماز پڑھو اور بڑی تسلی سے پڑھا کرو، خدا کے لیے کوئی جلدی مت کرو، اور بڑے شان سے وضو کرو اور کپڑے اور جسم پاک رکھو، مسجد میں آداب کے ساتھ بیٹھو۔ طالب علموں، تم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ان جوانیوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو اور ہمیں ایمان دیا، دین حق نصیب فرمایا، مسلک حق نصیب کیا۔ لوگ کہاں کہاں کن کن کاموں میں ہیں، جنہوں نے شکر نہیں کیا، وقت پر قدر نہیں کی، وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے اور محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آئے آئے، آپ بھی شکر کریں، قدر کریں، آداب بجا لائے۔ میں آپ کو استاذ کی حیثیت سے بھی اور مذہبی رہنما کی حیثیت سے بھی، یہاں کے منتظم امام اور خطیب کی حیثیت سے بھی، اور پھر فی صالح امر المسلمین کی حیثیت سے بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی شان و شوکت مسجد کے آداب کے سامنے مٹا دے، بالکل مٹا دے، باتیں نہ کیا کرے زیادہ۔ ادھر بیٹھے ہوئے ٹلی ہے، ادھر بیٹھی ہے ٹلی، باتوں میں یہ کیا باتیں ہیں؟ انہی باتوں نے آپ کا دل سخت کیا ہے، انہی باتوں نے آپ کو پیچھے دھکیلا ہے۔ توجہ اللہ کرو، آداب مسجد بجا لاؤ۔ جب بھی داخل ہو دائیں پاؤں آگے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، صفوں کی شکل میں آ کے بیٹھو،
نماز کا انتظار کرو، ورد وظیفے میں، استغفار میں، تسبیح میں، تکبیر میں، تحلیل میں، درود شریف پڑھنے میں، سورتوں کے آموختہ یاد کرنے میں لگے رہو، سنت نوافل میں لگ جاؤ۔ جو شخص باوضو مسجد میں آ کے صف میں ادب کے ساتھ بیٹھے جماعت کے انتظار میں، بخاری شریف اور ابو داؤد میں ملائک 3 دعا دیتے ہیں، 2 بخاری میں ہے، تیسری ابو داؤد میں ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ، خدا اس کی بخشش فرما، اس پر رحمت نازل فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، اور مسجد سے نہ گزرا کرو، باورچی خانے اور اس گیٹ سے ادھر جا رہے ہو اور اس دفتر سے اس طرف آ رہے ہو، مسجد سے نہیں گزرو، گزرگاہ راستہ ہے اس سے چلو۔ لا يتخذ المسجد ممرا، اللہ، مسجد میں کوئی کاغذ، کوئی ٹنکا، پلاسٹک نظر آئے آپ اٹھا لیں، ہم سب خدام ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اس کا نام ہے تعلیم الدین۔ اس کے صفحہ 8 پر ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی ہر مومن کا کام ہے۔ آپ کے سامنے ٹنکا پڑا ہے تو آپ اس کے لیے کہ مسجد کا خادم آ جائے، واہ بھائی واہ، ہم سب عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اور بخاری میں ہے کہ جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے تھے، پیغمبر نے ان کی قبر پر جا کر جو دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی قبریں منور کر دی، روشن کر دی۔ ابھی آپ نے سنا نہیں کہ اکبر بادشاہ جب تک گمراہ و بے دین نہیں ہوا تھا، 9-10 بجے کے قریب جب لوگ کم ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں جا کے کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے جھاڑو لگاتا۔ اللہ اللہ، کچھ نیکیاں قبول ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ الصلاۃ، فقہا کہتے ہیں نماز کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک فرائض قطعیہ کالصلوات الخمسہ فی المواقیت الخمسہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ بھی اس میں ہے۔ وَأَمَّا سِوَاهَا السُّنَنُ وَالْمَنْدُوبَاتُ وَالتَّطَوُّعَاتُ كُلُّهَا نَوَافِلُ، باقی سب ایک قبیل میں سے، کچھ بہت زیادہ تاکیدی ہے، انہیں سنن مؤکدہ کہتے ہیں، جیسے زہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، جمعے سے پہلے 4، جمعے کے بعد 6، 4 2۔